بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، 4 قابل عبرت عورتیں۔ نمبر 1، واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل تھا۔ یہ برسوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز تھی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بدترین گستاخی، بے ادبی اور اس طرح کے دیگر الفاظ ان کے متعلق کہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بے ایمان ہو کر مری اور واصل جہنم ہوئی۔ یہ ہر وقت اپنی قوم کے ساتھ مل کر ان کو جا کر کہتی کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام پاگل ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ان کی کسی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ نمبر 2، واعلہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ برسوں سے اس کو بھی ایک نبی برحق کی زوجیت اور صحبت کا شرف حاصل تھا۔ یہ ان کی صحبت سے سرفراز ہو رہی تھی، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے سر پر شیطان کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اس نے کبھی بھی دل سے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ یہ منافقانہ چال چلتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر سخت قسم کا پتھروں کا عذاب نازل ہوا تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے چند مومنین اور ان کے گھر والے یہاں سے روانہ ہونے لگے۔ جیسے ہی کچھ آگے پہنچے تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جس کسی نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا وہ بھی ضرور اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ جب کچھ آگے چلے تو اس واحلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ ہے قوم، میری قوم ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک پتھر اس کو آ کر لگا، جہاں پر یہ بے ایمان ہو کر مری اور واصل جہنم ہوئی۔ نمبر 3، آسیہ۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس وقت جب حضرت آسیہ نے یہ دیکھا کہ فرعون کے جادوگروں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ذریعے اور اپنے دین کی وجہ سے غالب آ چکے ہیں، تو اس وقت وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ جب فرعون نے ان کو ایمان لاتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان پر مظالم ڈھائے، سخت قسم کی تکلیفیں پہنچائیں، حتیٰ کہ انہیں جسم پر کوڑے مارے اور اس کے بعد پاؤں کے اندر اور اسی طرح ان ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دیں، اور اسی طرح دیگر اس نے سخت قسم کے مذاہب اور مظالم ان پر ڈھائے اور اپنا ان پر ظلم و ستم کیا اور جبر کی انتہا کر دی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت کے اندر محل دیا۔ نمبر 4، مریم۔ یہ ایک پاکیزہ عورت تھی جس کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب پیدا کیا تو قوم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے، تو قوم نے ان کو سخت قسم کی گالیاں دیں اور سخت قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں جو ان سے ہو سکتی تھیں وہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو صبر دیا تھا۔ یہ صابرہ خاتون تھی، اس نے ہر تکلیف پر اور ہر مصیبت پر صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ اس کا ذکر کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر خاتون کو نیک بنائے۔ آمین ثم آمین۔